اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك دائما يا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الشریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الشریف کو کاشان نبوت میں حاضری دیتے ہیں اور وہاں جا کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالمی ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائناتی وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، جو اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت حرم کعبہ میں طواف میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر جناب عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنی گھر کی طرف آئے اور والہانہ جوش محبت میں پوتے کو کلیجے سے لگا لیا اور حرم کعبہ لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی خادمہ سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ ابو لہب نے جب یہ خوشخبری سنی تو خوشی سے شہادت کی انگلی کے اشارہ سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں میں سے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا، تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی ہے، مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا ہے، بجز اس کے سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے اور میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر شیخ عبدالحق
محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے، جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پر جو خوشی کرتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ جب ابو لہب کو، جو کافر تھا، جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی کرنے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جب جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ کسر باقی نہ رکھی بزم کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانہ میں۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، امیر کاربا بننا تھا جن کو نوجواں ہو کر، لڑک پن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں، سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری ہے، اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں۔